عبرتناک آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے اور بہت کچھ درس ہے اس میں ہمارے لیے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین کے ساتھ حرم کعبہ میں موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے سامنے بیٹھ کر رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو آپ کو بڑا ترس آیا، آپ نے کسی غلام کو بھیجا کہ جاؤ بلاؤ یہ کون ہے جو بڑی گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ جب وہ آیا تو کھڑا ہی نہ ہو سکے، گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس کو فالج ہوا تھا، اس کی ون سائیڈ جو ہے وہ پیرالائز تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تیرا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا علی میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں بڑا ہی فاسق فاجر گناہگار برے کاموں میں ملوث تھا، میری بڑی بیڈ گیدرنگز تھیں، شراب کباب سارے برے کام کرتا تھا۔ میرا باپ بڑا نیک تھا، بڑا صالح انسان تھا، مجھے سمجھاتا، میں باپ سے بھی لڑتا۔ ایک دن میرے والد نے مجھے بہت سمجھایا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھایا، میں نے اپنے والد کو مارا۔ جب میں نے باپ کو مارا نا، میرا والد اتنا غمزدہ ہوا کہ میرے والد مکہ پاک آیا اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مجھے بد دعا دی۔ جب میرے والد نے بد دعا دی نا تو میری رائٹ سائیڈ جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی، میں فالج کا اٹیک ہوا اور اب میں چل نہیں سکتا ہوں۔ جب میری یہ حالت ہوئی تو میں باپ کے آگے گر گڑانے لگا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ باپ کو جب میرا حال دیکھا میرے والد نے تو میرے والد نے مجھے معاف کیا اور کہا کہ چل بیٹا ادھر ہی جا کے دعا کرتے ہیں جدھر تیرے لیے بد دعا کی تھی۔ میں اور میرا والد مکے کے لیے نکلے، مگر حضور ماجرا یہ ہوا کہ راستے میں جس اونٹنی پر میرا والد بیٹھا تھا وہ اونٹنی دوڑی اور ٹھوکر لگی اور میرا والد چٹان سے گر کر دنیا سے چلا گیا۔ اب میں کعبے پر اکیلا آیا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، مگر وہ والد نہ رہا کہ جس نے میرے لیے کعبے کے سامنے دعا مانگنی تھی۔ تو اے مولا علی اب میری مدد فرمائیے۔ مولا علی نے فرمایا اگر تیرے والد نے تجھے معاف کر دیا ہے نا تو اللہ کریم بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے والد نے معاف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مکے چلیں گے اور وہاں جا کے تمہارے لیے دعا کروں گا، مگر راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ بات سنی تو باپ نے ہاتھ اٹھائے، نوافل ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ میرے مولا اس کو معاف فرما دے۔ یہ بندہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا اور چلنے لگ گیا۔ یہ واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا، مگر اس میں کئی قسم کے لیسن ہیں۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں پردے کے اندر۔ سب سے پہلی بات پتہ چلی کہ ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کو کبھی بھی ناراض نہ کرنا۔ یہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض، جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے، ترقی ملنی ہی جب ہے جب تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی رضا ہے۔ تو کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہیں ستانا۔ آج میں، حالانکہ میں فیصل بھائی کے گھر کئی بار آیا، میری بہن کا ہی گھر ہے، لیکن میں آج محفل کی آواز سن رہا تھا تو مجھے بہت یاد آ رہا تھا کہ کاش میرے والدین ہوتے اور یہ سما دیکھتے تو اپنی بچی کے گھر پر یہ محفل دیکھ کر ان کو اور خوشی ہوتی۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خوب دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی، اب یہ والدین کے لیے والدین بیٹھے ہیں یہاں پر، سب بچوں والے کافی سارے لوگ بیٹھے۔ اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر زبان سے نکلتا، عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے تجھے کیڑے پڑے ہیں، تو برباد ہو جائے، کبھی کامیاب نہ ہو، نہ کیا کرے۔ بیٹا آپ ہی کا ہے، اولاد آپ ہی کی ہے، اگر اس کو کوئی پرابلم ہو گئی تو تکلیف بھی آپ کو ہی ہونی ہے۔ جذبات میں آپ کہہ تو جاتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا کون سی گھڑی قبولیت کی ہے۔ اگر اس قبولیت کی گھڑی میں آپ نے اپنی وہ اولاد بھی کوسنے دے دیے اور اس کو وہ بد دعا لگ گئی تو وہ گیا پھر کام سے۔ تو اپنی اولاد کو معاف کر دیا کرو، دعائیں دیا کرو۔ ماں باپ کا کام دعائیں دینا ہے۔ اور اب تیسری بات جو میرا آج کا موضوع ہے کہ اس پورے واقعے میں ہمیں دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دعا یہ کمال کی عبادت ہے، یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب ذرا غور کریں، دنیا کا دستور ہے مانگنے والا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار کسی سے مانگو، ضرورت پڑے، دوست سے مانگتا ہے، ایک آدھ بار تو بندہ دے دیتا ہے، دوسری بار بندہ مانگے کہتا ہے ابھی تو لے کر گیا تھا پھر آ گیا۔
تیسری بار مانگو تو فون نمبر بھی بلاک ہو جاتا ہے کہ یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. دنیا میں فریکوینٹلی مانگنے والا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے. نہ مانگنے والے سے رب ناراض ہوتا ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں. ہم دنیا سے مانگ لیں گے، دنیا کو اپنے مسائل بتائیں گے، سب کو بتائیں گے، مگر رب کو نہیں بتائیں گے. یہ کتنی بڑی عبادت ہے آپ کو پتا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مصیبت میں کیسے کام آتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے اور پورا خوبصورت واقعہ نبی پاک نے صحابہ کرام کو سنایا، جس کا مضمون ہے کہ 3 دوست تھے، کہیں جا رہے تھے سفر میں، رات کا ٹائم ہوا. اس زمانے میں تو راستے میں، ہمارے یہاں تو پیٹرول پمپ پہ بڑی زبردست فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس زمانے میں راستے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ غار میں چلے گئے کہ چلو رات غار میں سو جائیں گے. غار میں گئے اور اچانک اوپر سے ایک چٹان گری اور اس نے ان کو غار کے دہانے کو بند کر دیا، لاک ہو گئے غار کے اندر. There is no way to come out from that cave. اس غار سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. پریشان. موبائل فون بھی زمانے میں نہیں تھا کہ کسی کو فون کرتے بھائی غار میں پھنس گئے، آ کے کرین ورین لاؤ نکالو. نو وے. آپ کیا کریں؟ بالکل کوئی بے سر و سامان، یعنی دوسرے لفظوں میں موت کے منہ میں تھے نا، کھانا پینا سب بند، پتہ نہیں کتنے سال بند رہتے. تینوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں واسطے کے طور پر، وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. بخاری شریف میں نبی پاک کا یہ واقعہ موجود اور نبی پاک صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں. اس کو ذرا یاد رکھیے گا. پہلا شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں درخت جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا ہوں، مگر جب شام کو واپس آتا ہوں تو بکریوں سے دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا ہوں. یہ میری روز کی عادت ہے. مگر مولا ایک بار ایسا ہوا کہ میں آنے میں دیر ہو گئی، والدین سو گئے تھے، میرے بچے بھوکے تھے، مگر میں والدین کے سرہانے کھڑا رہا ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر. صبح والدین اٹھے، پہلے والدین کی خدمت کی، پھر اپنے بچوں کو پلایا. اے اللہ میری اس خدمت میں اگر تیری رضا شامل تھی، اخلاص تھا، تو میرے مالک ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. وہ دعا اس بندے نے ختم کی اور وہ جو غار کے اوپر دہانا پر وہ جو چٹان تھی وہ تھوڑی سی سرک گئی، مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ نکل سکے، راستہ اتنا نہیں بنا. دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، کہتے یا اللہ میری ایک کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میرے ارادے اچھے نہیں تھے. ایک بار وہ غریب تھی، میرے پاس کچھ پیسے مانگنے آئی، میں نے کہا پیسے تو دوں گا مگر میرے ساتھ برا کام کرو. وہ بیچاری غریب تھی، راضی ہو گئی. جب قریب آئی تو کہتی مجھے میرے ساتھ ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو. اے مالک میں اکیلا تھا، مجھے کنٹرول تھا، مگر پھر مجھے تیرا خوف غالب آیا، تیرے خوف کی خاطر میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا. اے مالک اگر وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس چٹان سے، اس غار سے نکال دے. حدیث پاک کے الفاظ وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی. تیسرا دوست جو تھا وہ دعا کرتا، یا اللہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا مزدوری کرنے، مزدوری کر کر چلا گیا، اپنی مزدوری بھول گیا. میں نے وہ پیسے جو ہے وہ کاروبار میں لگا دیے. میرے کاروبار ریوڑ تھے بکریوں کے، جانوروں کے، اس میں لگا دیا. بہت عرصے بعد وہ مزدور ڈھونڈتا پھر آیا، کہتا حضرت میرے کچھ پیسے رہ گئے تھے، مزدوری کر کے گیا تھا. کہا یہ جتنے ریوڑ ہیں نا، یہ بکریاں گائیں، یہ سب تیری ہیں، لے جا. کہتا میری کہاں سے آ گئی، میری تو ایک دن کی مزدوری تھی. کہ ایک دن کی ضرورت تھی مگر میں نے وہ پیسے کام میں لگائے، یہ سارے تیرے ہیں، جا کے لے جا. وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا. اے میرے مالک جو میں نے وہ امانت داری دکھائی تھی، اگر وہ تیری رضا کے لیے تھی تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. غار کا وہ جو چٹان تھی وہ اور سرکی اور یہ تینوں باہر نکل گئے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا پر بعد میں آتا ہوں، پہلے 3 کام تو سوچو کیسے کام ہے. ماں باپ کی خدمت، یہ میں نے شروع میں بھی کہا اور اب دوبارہ اس حدیث میں بھی سننے کو مل رہا ہے نا کہ ماں باپ پر کسی کو پریورٹی نہیں دی جاتی. ماں باپ ہی سب کچھ ہیں. میں اور آپ دنیا میں ہیں بھی اسی لیے کہ ماں باپ کی وجہ سے ہے نا. تو ہماری تمام خواہشات ایک طرف، ہماری فیملی کی خواہشات ایک طرف، سپیریئر ہمارے ماں باپ ہی رہیں گے. تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. دوسری بات جو اس مرد نے، اس لڑکے نے جو کہی کہ یا اللہ میرے پاس گناہ کا موقع تھا مگر تیرے خوف کی بنا پر میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا. بڑے ینگسٹر نوجوان یہاں بیٹھے، لوگ کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ ادھر چلو، ایسے ملک میں چلو جہاں جاننے والا نہ ہو. موبائل پہ کان پہ ہیڈ فون لگا کے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے کچھ بھی کر لو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ کرے کہ یہ خوف مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے کہ جب ہم اکیلے میں بھی ہوں، گناہ کرنے کو جی چاہے تو دل سے یہ آواز آئے کہ جو تو کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے.
آج لوگوں کا خوف ہے یہ نہ دیکھ لے، والد نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، دوست نہ دیکھ لے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سوچیے۔ اور تیسرا وہ شخص کتنا ایماندار کہ ایک مزدور کی مزدوری نہ صرف پوری دی بلکہ زیادہ دی۔ آج ہمارے پاس کوئی پیسے بھول جائے، حساب کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو، چلو بھول گیا تو اپنے ہو گئے نا، نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تلاش کر کے دینا ہوگا، نہ دیے تو قیامت کے دن دینا ہوگا۔ آج لوگ زمین کھا جاتے ہیں، پیسے دبا لیتے ہیں، کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے کوئی آج نہیں کر سکے گا تمہارا، مگر ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 مقبول باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ کدھر سے دے گا؟ 700 تو شاید پوری زندگی میں مقبول باجماعت نظر نہیں آ رہی اپنے کو۔ 3 پیسے کا یہ حال ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ نہ کرو ایسا، یہ بندے اللہ کو پسند نہیں۔ اس حدیث سے ایک عقیدے کی بات بھی سیکھنے کو ملی۔ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یا کنفیوز کرتے ہیں کہ یار یہ دعا میں واسطہ کدھر سے آ گیا، وسیلہ کدھر سے آ گیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، اور نبی پاک نے واقعہ صحابہ کو سنایا ہے کہ ان تینوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ وہ نیک عمل اگر مقبول ہے تو ہمیں نکال دے۔ اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو جب نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے جو سراپا نیکی ہوں، جو اولیاء کرام ہوں، اولیاء کرام کے سردار ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام ہوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اگر بندہ ان کا وسیلہ پیش کرے، اللہ میں گناہگار، وہ تیرے نیک بندے، تیرے محبوب ہیں، تیرے اولیاء ہیں، ان کے واسطے اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، تو اٹس ناٹ اینی بگ ڈیل، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح عقیدہ جو صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو بہرحال دعا اس کو بہت آرڈنری لیا جاتا ہے، دعا لوگ نہیں مانتے، شرماتے ہیں۔ شرمایا نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ گفتگو کرنے کا تمہیں موقع ملتا ہے۔ کبھی کبھی کسی بڑے آدمی سے ملنے جاؤ تو ٹائم دیتا ہے وہ، اس تاریخ کو آنا، اتنے بجے آنا، اتنی دیر کی ملاقات۔ جتنا بڑا عہدہ اتنا مشکل، عام آدمی وزیر اعظم سے نہیں مل سکتا، صدر سے، وزیر اعظم سے ملنے کے لیے مہینہ پہلے ٹائم لو، 5-10 منٹ کا موقع ملتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جو احکم الحاکمین ہے، no appointment required, no secretary between you and him، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی سیکرٹری بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہتے چلے جاؤ، کوئی ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہے، جتنی دیر بات کرنی ہے بات کرو۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ دعا کی طرف ہمارا دل کم راغب ہوتا ہے۔ احادیث ایسی حدیثیں ہیں سبحان اللہ کہ دعا زیادہ مانگنے والا رب کو پسند آتا ہے، لیکن جو نہیں مانگتا اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دعا کیسی تھی، سنت کیسی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ قدم قدم پر دعائیں ہیں نبی پاک کی۔ آپ جب سنتیں پڑھتے ہیں، آئینہ دیکھنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی الگ دعا، لباس پہننے کی الگ دعا، ایون استنجا خانے میں جانے سے پہلے کی دعا، فراغت کے بعد کی دعا، کتنی دعائیں ہیں، سینکڑوں دعائیں۔ یہ کیا ہے؟ قدم قدم پر اللہ سے مانگا ہے، اور کیا خوب مانگا ہے۔ آئینہ دیکھ کر عرض کر رہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ چہرہ اچھا بنایا، اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ یا اللہ سو رہا ہوں تیرے نام سے، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ سونے کے بعد پھر تو نے جگایا، تیری مہربانی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیری رحمت تو نے پھر جگایا اور لوٹنا بھی تیری طرف ہے۔ قدم قدم پر دعا ہے۔ ہم کتنی دعا مانگتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک پرابلم پتہ ہے کہ ہم بڑے میٹرلسٹک لوگ ہیں، ہم مادی لوگ ہیں، ہمیں فوری نفع ملتا ہے وہ کام کرتے ہیں، جو نظر نہیں آتا وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں دعا مانگتے پوری تو ہوتی نہیں۔ 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، تینوں میں سے ایک آپشن ملتا ہی ملتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے یا تو جو مانگتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اولاد مانگی اللہ نے اولاد دے دی، برکت مانگی مال میں اللہ نے برکت ڈال دی، یا تو وہ مل جاتا ہے، یا فرمایا اس دعا کے بدلے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی بھلائی آخرت میں جمع کر دی جاتی ہے۔ جب بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو حیران ہوگا کہ یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی، اسے بتایا جائے گا اس دن کہ جو تو نے دنیا میں دعائیں کی تھی، جو تجھے اس کا صلہ نہیں نظر آیا تھا، یہ اس کے لیے بھلائی جمع کی ہوئی ہے۔ تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر مجھے مل رہا ہے۔ تو یہ اسی کو ملے گا نا جو دعا کرتا ہوگا، جو کرتا ہی نہیں ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا سیکھو، مانگو اس سے جو دینے والا، جو رحمان، جو رحیم، جو کریم ہے۔
اچھا پھر شکوے بڑے ہیں، پتہ نہیں میری تو ہوتی نہیں دعا قبول، کب سے مانگ رہا ہوں، کعبے پر گیا وہاں بھی دعا مانگی، مدینے میں بھی دعا کی، داتا حضور گیا، پتہ نہیں کدھر کدھر بزرگوں سے کہا، میری دعائی قبول نہیں ہوتی۔ دو چیزوں کو آج سمجھ لو، ایک یہ مسکنسپشن، ایک اور مسکنسپشن کہ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی دیتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور میرا ایک دوست ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، غلط سارے کام کرتا ہے، اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں۔ یہ دو شیطان کے بڑے وار ہیں، اور یہ دونوں میں انشاءاللہ احادیث کے ذریعے آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کافر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کی دوبارہ نہ مانگے، یہ دوبارہ نہ آئے میرے پاس، اس کا کام جلدی کر دو۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے اس کو ابھی نہ دینا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بہت پسند آ رہا ہے، اس کو اور پکارنے دو، یہ میرے دربار میں دوبارہ گر گڑائے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، میں جو مانگوں وہ مل جائے اچھا ہے، یا اللہ ایک بار زندگی میں ایک بار ایسی دعا اللہ نصیب کرے کہ اللہ فرمائے جبریل سے کہ میرے بندے کو دینا نہیں، اس کو مانگنے دینا، اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے۔ ارے میری تو زندگی وصول ہو گئی نا، کہ میرے رب کی بارگاہ میں میرا مانگنا قبول ہو گیا، نہیں چاہیے مجھے کچھ اور، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کو مانگنا پسند آ جائے، یہی میرا بیڑا پار ہے، یہ یقین رکھو۔ اور دوسری بات، مانگتا ہوں ملتا نہیں اس لیے نہیں کرتا، نہیں جناب، اللہ جانتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے۔ آپ کا بیٹا ہو، چھوٹا بھائی ہو، آج کل ویسے بھی سردی، گرمی سے سردی میں موسم تبدیل ہو رہا ہے، کئی لوگ بخار میں ہیں، نزلے میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ اور خوب نزلہ ہے، اس کو خوب بخار ہے، گلا خراب، وہ آپ کے سامنے ضد کر رہا ہے، میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کیا کریں گے آپ؟ پلائیں گے اسے؟ نہیں نا۔ اچھا آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے کہ یار اتنا بچہ رو رہا ہے، کیسا ظالم والد ہے، پلا دو بھائی، کھلا دو آئس کریم، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کیا ریپلائی دیں گے اس کو؟ مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی اس کو دینا اس کی طبیعت اور خراب کر دے گا، ایسا ہی ہے، یہی جواب دو گے کہ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے۔ مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، تمہیں ماں ہو کر پتا ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے، تمہیں والد ہو کر پتا ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ تمہیں یہ بھروسہ نہیں اس پر؟ نہیں دے رہا، وہ نہیں دے، اگر وہ نہیں دے رہا یہی میرے لیے بہتر ہے۔ کیا معلوم مال مانگ رہا ہوں اور وہ مال اس لیے نہیں دے رہا کہ مال تو آئے گا ایمان چلا جائے گا، اولاد مانگ رہا ہوں وہ اولاد نہیں دے رہا اس لیے نہیں دے رہا کہ ایسی اولاد بھی لوگوں کو ملی کہ باپ کا قتل کر دیا یا باپ کو گھر سے مار کے نکال دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو نا، یقین کرو جس دن تمہیں رب پہ بھروسہ ہو گیا نا، تمہیں دعا مانگنے کا بھی مزہ آئے گا، کام ہو گیا تو بھی مزہ آئے گا، نہیں ہو گیا تب بھی مزہ آئے گا، ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے مالک کی مرضی نا، میرا رب مجھ سے میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کی ماں کبھی رانگ ڈیسیژن کرتی ہے آپ کے لیے؟ ماں غلط فیصلہ کر سکتی ہے اولاد کے لیے؟ ہم بعض اوقات ماں سے بچپن میں لڑتے تھے، نہیں امی مجھے چاہیے، آپ نہیں مان رہی، ماں کو پتا ہے، والد کو پتا ہے کہ اولاد کے لیے کیا بہتر ہے، وہ بے لوث ہے، ہمیشہ بچوں کے لیے اچھا ہی سوچا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس پہ حسد نہیں ہوتا، پتا ہے، ماں باپ بچے سے حسد نہیں کر سکتے، یہ کمال کا رشتہ ہے۔ باپ ہمیشہ چاہے گا کہ بیٹا مجھ سے بھی زیادہ آگے بڑھے، ماں ہمیشہ چاہے گی میرا بیٹا، میری بیٹی جو ہے مجھ سے زیادہ سکھی ہو جائے، ان کو حسد نہیں ہوتا، یہ ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہ ماں باپ غریب ہو بچے پیسے والے ہو جائے ماں باپ خوشی ہوتے ہیں کہ اور بڑھے میرے بچے، یہ وہ رشتہ ہے بے لوث۔ جب میری ماں میرے لیے رانگ ڈیسیژن نہیں لے گی تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے وہ کیسے میرے لیے رانگ ڈیسیژن لے گا؟ اس کا تو ہر کام حکمت بھرا ہے، بھروسہ نہیں رہا، اللہ پر ہی بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ یار پتہ نہیں کیوں نہیں دیتا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو دعا کرتے وقت ہیزیٹیشن میں ہوتا ہے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی پھر بھی مانگ لیتے ہیں، فرمایا قبول نہیں ہوگی، اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ مانگو کہ انشاءاللہ وہ دینے والا ہے اور ضرور قبول ہوگی، پھر قبول ہونی، وہ بیلیو نہیں ہوگا تو نہ دعا قبول ہوگی نہ وظیفہ کام کرے گا۔ لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، تعویذ لے رہے ہوتے ہیں اور دل میں خیال ہوتا ہے پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا، ان کا نہیں چلے گا۔ آپ نے جو کام کرنا ہے پہلے یقین لانا ہے اپنے اندر، ہاں یقین ہو گیا تو پھر کام سارے سیدھے ہو جانے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا مانگے اور یقین دل کے ساتھ مانگے اور دل و جان سے مانگے۔ اچھا پھر اس کے کچھ آداب بھی بیان ہوئے، دعا مانگنے کے طریقے بھی ہیں، یہ نارمل چیز نہیں ہے، عبادت کا مغز ہے نا۔ تو فرمایا
کہ حلال روزی کا اہتمام کرے. جس کی ساری دعائیں قبول ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا کہ حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کتنا پیارا سوال. نبی پاک علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنے تلاوت کرو، اتنی خیرات دو، یہ پورا کورس کرو گے تب جا کے تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. That's it, only one liner answer. ایک لائن میں جواب دے دیا میرے آقا نے. فرماتے اے سعد اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. حلال کھاؤ. یہ ہے دعا کی قبولیت کی چابی. خالی باتیں کرتے ہیں یار دعا قبول ہوتی. بھائی کھا کیا رہے ہو، کما کیا رہے ہو، آتا کدھر سے بھی آتا ہے آنے دو، ادھر سے بھی آنے دو، ادھر سے بھی آنے دو. نہیں جناب یہ نہیں چلے گا. یہ حرام غذا جو ہے نا یہ دعا کی قبولیت میں بلکہ عبادت کی قبولیت میں آپ کے دل میں نورانیت کی اندر اتنی بڑی رکاوٹ ہے اور لوگ اس کو بڑا بڑا نارمل لیتے ہیں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا بہت رو رہا تھا، گر گڑا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا تھا. آپ کو بڑا ترس آیا. آپ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے کہا یا اللہ اتنا رو رہا ہے، اتنا گر گڑا رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد باری ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، جو کماتا ہے وہ حرام ہے. تو یاد رکھنا یہ حرام روزی بھی چل رہی ہو اور بندہ کہے یار میں دعائیں بھی کروں نمازیں بھی پڑھوں یہ بیلنس ہو جائے گا. نہیں ہوگا بیلنس. شیطان اتنا مردود ہے. یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں یہ دل میں ایک اور خیال بھی ڈالتا ہے یار میں ٹھیک ہے تھوڑی سی ڈنڈی مارتا ہوں، سود رشوت جھوٹ ملاوٹ کا تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے، ساتھ میں صدقہ خیرات بھی دے رہتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، یہ کہیں نہ کہیں بیلنس ہو جاتا ہوگا. شیطان ہے نا وہ کہیں نہ کہیں دماغ کو گھما رہا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. ہاں حرام قبول نہیں فرماتا. اس کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم پہلے حرام کماؤ اور اس کو صدقہ بھیجو. یہ تو پتہ ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس کو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں کہ آپ ایک بادشاہ کے پاس جائیں اور بہت خوبصورت سا گفٹ دیں، بڑی ریپنگ پیکنگ کیا ہوا ہو. آپ چلے جائیں بادشاہ وہ پیکٹ کھولے اندر سے بوٹل بھی بڑی خوبصورت نکلے مگر اس بوٹل کے اندر پیشاب بھرا ہوا ہو تو بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ بھیجا ہے مجھے. اللہ کی بارگاہ میں حرام کمائی بھیجو گے اور اللہ خوش ہوگا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تھوڑا کرے اس کو صدقوں کی حاجت تھوڑی ہے ہمارے. آپ حلال تھوڑا کما کر تھوڑا صدقہ کرے وہ قبول فرما لے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر علماء نے لکھا کہ دعا کی قبولیت کی رکاوٹ میں ایک اور سبب یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے حقوق سے فارغ ہو جائے. بندوں کے حقوق ہے، لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، لوگوں کو ستایا ہوا ہے، لوگوں کے حق ہے اور چلا اللہ سے مانگنے. اس کی مثال بڑی پیاری اعلیٰ حضرت نے لکھی کہ ایک بندہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس حال میں گیا مانگنے گیا بادشاہ کے دربار میں کہ ایک بندہ ہاتھ کھینچ رہا ہے میرے پیسے دے دو، ایک بندہ پیچھے سے دامن کھینچ رہا ہے میرا کام کر دو، ایک ادھر سے لٹکا ہوا ہے. بڑا ساری دنیا اس سے مانگ رہی ہے اور وہ بادشاہ سے مانگ رہا ہے. تو بادشاہ نے کیا دینا ہے؟ پہلے بندوں سے اپنے آپ کو فارغ کرے پھر خالق کی طرف توجہ کرے. اور فرمایا با وضو با ذوق ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرے. سبحان اللہ. اس وقت اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ. صدقہ کرے دعا سے پہلے تو پھر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. یہ آداب لکھے. اور سبحان اللہ جو تہجد کا وقت ہے نا آپ کسی بھی پریشانی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں پھر اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ ذرا امیجن کریں جن کی والدہ حیات ہے یا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہ آپ کسی دن کسی بڑی پریشانی میں ہوں اور آپ کو رات نیند نہ آ رہی. اب بستر سے اٹھیں اور آنسو آنکھوں میں ہوں اور ماں کے پاس جائیں. ماں میں پریشان ہوں، قرضے میں پھنس گیا ہوں یا فلاں پرابلم میں ہوں. سچ بتاؤ اس وقت ماں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آدھی رات ہے ماں کروٹ بدل کر سو تو نہیں جاتی کہ بیٹا تیرا مسئلہ تو جان، وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہے. ہمارے آنسو دیکھ کر وہ بھی رو پڑتی ہے، وہ سینے لگاتی ہے، دعائیں دیتی ہے. ہمارے آنکھوں میں آنسو ہوں اور رات جاگے ہوئے ہوں ماں بہت مہربان ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سچ بتاؤ جب بستر چھوڑ کر تہجد کی جا نماز بچھا کر نفل پڑھ کے اور اب اللہ کی بارگاہ میں جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اللہ پھنس گیا ہوں، بیمار ہوں مولا شفا دے دے، اے اللہ قرضے میں ڈوب گیا ہوں نکال دے، اے اللہ گناہ میں پھنس گیا ہوں بچا لے، بندہ تیرا ہوں مالک، بگڑ گیا ہوں سدھار دے. سچ بتاؤ جب تمہاری ماں تمہیں بستر سے بے قرار دیکھتی ہے وہ رحمت کرتی ہے. میرا مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. خاص دعا کا وقت ہے.
کبھی اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر مانگ کر تو دیکھو۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو میں جس ٹاپک کو لے کر آیا ہوں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ دعا سے بڑی دوری ہے، دعا کو بڑا آرڈنری سمجھا ہوا ہے۔ اچھا، دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب اور لکھا، وہ ہے غافل دل کی دعا نہیں سنتا اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، آمین آمین آمین، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کس سے مانگ رہے ہو، کس کے دربار میں ہو، کبھی سوچا ہے؟ میں آپ کی مثال دیتا ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی چھوٹا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہو، کبھی امپورٹنٹ بات کر رہے ہو، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کتنا برا لگتا ہے؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ برا لگتا ہے، آپ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ یار میں بڑا ہوں، یہ مجھ سے کس طرح بات کر رہا ہے، توجہ ہی نہیں دے رہا۔ تمہیں تمہاری طرف کوئی توجہ نہ دے، اچھا نہ لگے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر دھیان کہیں اور ہو۔ مانگو تو تسلی کے ساتھ، رقت قلبی کے ساتھ، اللہ کے حضور گر گڑا کر عاجزی کے ساتھ، پھر دیکھو وہ رب کریم کیسے عطا فرماتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے بڑی پیاری کتاب لکھی، احسن الوعاء آداب الدعاء، اس میں دعا کے آداب بھی لکھے، اوقات بھی لکھے، مقامات بھی لکھے کہ کدھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مکے میں جا کر، کعبے کے سامنے، مدینہ شریف میں، اولیاء کرام کے مزارات کے قریب جا کر، بارش کے وقت دعا مانگے، اذان کے بعد دعا مانگے، نماز کے بعد دعا مانگے، مجمع مسلمانوں میں دعا مانگے، دونوں جمعے کے خطبوں کے درمیان دعا، یہ ساری قبولیت کے اوقات ہیں۔ لیکن دعا کا جس کو کہتے ہیں ٹرینڈ ہی نہیں رہا، دعا کا کوئی ذہن ہی نہیں ہے۔ ارے یہ ہر وقت خزانہ ہے، اور اللہ کریم بہت پسند کرتا ہے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے والوں کو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سچی بات ہے دعا کا سلیقہ بھی خود عطا فرمائے، توفیق بھی خود عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہے، اس سے مانگتے رہے۔ پریشان کون نہیں ہے؟ سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس نہیں جاتے ہو، تو نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد دل و جان سے اللہ سے دعا کریں۔ اور یہ سنت رسول اللہ کی ہے، نبی پاک کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اللہ کریم اس سنت پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا نصیب فرمائے، اور صدق کے دل سے مانگنا نصیب فرمائے۔ ہم میں جو جس پریشانی میں ہے، اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری ان پریشانیوں کو بھی